بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میں ابھی جو 27 اگست کو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، یہ سیٹیں آئی تھی 2022 میں، تو اس لحاظ سے کافی وقت گزر چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس کے بارے میں یاد ہی نہیں رہا کہ یہ کب آئی تھیں۔ انہوں نے اپلائی بھی کیا تھا، لیکن جب یہ ڈیٹ آئی ہے اس کے بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا یہ ٹیسٹ ہونا ہے۔ لیکن 2022 سے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو مسلسل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ امید ہے کہ ان کی اچھی تیاری ہوگی۔ اسی تیاری کے سلسلے میں یہ آج ہماری کلاس ہو رہی ہے۔ تیاری کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود تیاری کریں، کتب کا مطالعہ کریں۔ آج سے 4-5 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں، 4-5 سال بھی زیادہ ہے، 2 سے 3 سال، تو تب اتنی کتابیں نہیں تھیں، اتنے گروپس بھی نہیں تھے، اور اس طریقے سے لوگ آپس میں سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ آج کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کئی گروپس بن گئے ہیں، مختلف جگہوں پہ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں۔ اب اس وجہ سے جن کی بہت زیادہ تیاری ہے وہی لوگ آگے جا رہے ہیں۔ بالخصوص خیبر پختونخوا میں یہاں ایک تو ٹیسٹ کے جو نمبر ہیں وہ تھوڑے ہیں، 45 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی حال ہی میں پچھلے سال جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تھا، جس کے ابھی انٹرویو ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے سکالر ایسے بھی ہیں جن کے پورے نمبر تھے، اور میرے خیال میں جو انٹرویو دینے والے ہیں ان میں شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے 1 یا 2 نمبر کم ہیں۔ اس سے زیادہ جن کے کم تھے، 40، 39، 41 والے، وہ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو اس سے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرٹ کے بارے میں، لوگوں کی تیاری کے بارے میں۔ تو جیسے یہاں پہ ترقی ہوئی ہے، ایسے ہی پیپر بنانے والوں نے بھی ترقی کر لی ہے۔ آج کل ایسے سوالات آ رہے ہیں جو آج سے 4-5 سال والے پیپر میں آپ کو نہیں ملتے۔ کچھ نئے سوالات سامنے آ رہے ہیں، نصاب کی تبدیلی کی وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ اب جو پہلے جو کچھ ہم 8ویں 10ویں میں پڑھتے تھے، اب وہ چیزیں 3ری 4تھی کلاس میں آ چکی ہیں، تو کچھ پیپر بھی مشکل بن رہا ہے۔ پاسٹ پیپر کے حوالے سے جو ہم نے کتاب لکھی ہے کلید اسلامیات والیوم 2، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان سے جتنے بھی پاسٹ پیپر کے سوالات ہیں وہ اس میں شامل کر دیے جائیں۔ تو اس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹا موجود ہے، 1 پیپر کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹا اس میں موجود ہے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے الگ ایک باب بنایا ہے تاکہ جس جگہ سے، جس پبلک سروس کمیشن کے تھرو آپ تیاری کر رہے ہیں، مطلقاً ڈیٹا بھی آپ کو ملے، اسلامیات کے سوالات آپ کو ملیں، خاص جو آپ کا پبلک سروس کمیشن ہے اس کے سوالات بھی آپ کو ملیں۔ تو اس کتاب میں خیبر پختونخوا کے 13 سے زائد پاسٹ پیپر موجود ہیں۔ یہاں آپ کے پاس نیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس ہمارے ساتھ چلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے،
تو آپ یہ کتاب خرید کر بھی تیاری کر سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پیپر کا بہت بڑا حصہ اسی سے آئے گا۔ اور جو ہماری پہلی کتاب تھی اس وقت اگرچہ دستیاب نہیں ہے، جن کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ کا پیپر 95% اسی سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کچھ اہم سوالات ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے یہ پاسٹ پیپر کا ہی سوال ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں۔ یہ پیپر آپ لوگوں کا ہوا تھا ایس فیمیل کا پیپر ہے۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ لفظ کا معنی موضوع لہو میں استعمال کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اصول فقہ سے یہ سوال لیا گیا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہو تو اصول فقہ میں اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ مثلا لفظ اسد جو ہے، لفظ اسد بول کر اس سے شیر مراد لینا یہ حقیقت ہے، لفظ اسد بول کر اس سے بہادر شخص مراد لینا یہ مجاز ہے۔ تو یہ سوال آپ کا اصول فقہ سے آیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے رمی کے لیے، یہ ویسے درست لفظ رمج ہے، کنکریاں کہاں سے اٹھائی جاتی ہیں؟ حج میں شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں یہ مزدلفہ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ یہاں سے حاجی کنکریاں اٹھاتے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور وہ جمرہ عقبہ ہے، جس کو جمرہ اخرى بھی کہتے ہیں، جس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ سوال آپ لوگوں کے پیپر میں آ چکا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کس جمرہ پہ رمی کی جاتی ہے؟ تو اس کے 3 نام ہیں، جمرہ کبریٰ، عقبہ کبریٰ بھی، اور اسی طریقے سے اخرى بھی اس کا ایک نام ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں کفار کا سپہ سالار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ سوال سیرت سے ہے۔ غزوہ احزاب کے متعلق 7 سے 8 سوال آپ لوگوں کے پاس پیپر میں گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 5 ہجری کا یہ غزوہ ہے، اور کفار کی تعداد 10,000، جبکہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 3,000، اور اسی غزوہ کے بعد بنو قریظہ کو قتل کیا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ اس کے متصل بعد ہوا۔ یہ وہ غزوہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، ہم ان کے اوپر پیش قدمی کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک سوال جو اس غزوہ کے بارے میں ہوا وہ یہ کہ کس غزوہ کے موقع پہ مسلمانوں کی نمازیں قضا ہوئی تھیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی غزوہ احزاب ہے۔ اگلا سوال جو ہے یہ آپ اس کو کتب حدیث کے سوالات میں شمار کر سکتے ہیں۔ موطا کس نے لکھی؟ مشہور و معروف سوال ہے۔ اس کے مصنف محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو سوال پوچھے جا چکے ہیں
ان میں سے آپ کا لقب بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں امام دارالہجرت، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق بھی سوال پوچھا گیا ہے، 93 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کے متعلق بھی سوال پوچھا گیا ہے، وہ 179 ہجری ہے۔ اسی طریقے سے موطا میں جو روایات ہیں ان کی تعداد کے متعلق بھی سوال پوچھا گیا ہے، وہ 1720 روایات ہیں موطا امام مالک میں۔ اور باقاعدہ جو پہلی کتاب حدیث کی لکھی گئی ہے وہ یہی موطا ہے۔ یہ چند سوالات پاس پیپر میں پوچھے گئے۔ دارالہجرت جو ہے وہ مدینہ ہے، امام دارالہجرت جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے بدایت المجتہد کس نے لکھی ہے؟ تو ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ فقہ مالکی کی یہ کتاب ہے، اور اس کا اسلوب جو ہے وہ تقابلی انداز ہے۔ آپ نے مختلف فقہ کا موازنہ یا تقابل سے اس کتاب میں کام لیا ہے۔ بدایت المجتہد ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تفسیر القرآن العظیم، یہ تفسیر کس نے لکھی ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے۔ تفسیر القرآن العظیم جو ہے تفسیر بالماسور ہے، اور عربی زبان میں اس کی 4 جلدیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب کے متعلق سوال پوچھا جا چکا ہے، وہ بدایت المجتہد کے ساتھ ساتھ اس کا نام آپ کو مکس نہ ہو جائے، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور البدایہ والنہایہ کا جو موضوع ہے وہ تاریخ ہے۔ تو یہ سوال جو ہے قرآن علوم القرآن یا اصول تفسیر سے لیا گیا ہے۔ اول سیرت نگار کون ہیں؟ یہ سکرین آپ لوگوں سے ادھر سے بھی شیئر کرنی ہے۔ تو اول سیرت نگار جو ہیں وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 2 سے 3 سوال یہاں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیرت کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ تو اس کا تو آسان جواب ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سیرت کے موضوع پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، جس کو یہاں پوچھا گیا ہے اول سیرت نگار کی حیثیت سے، وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام حواری رسول کے صاحبزادے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کتاب المغازی پہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہرحال اگر سوال آ جائے سیرت کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا، تو اس کا جواب ابن ہشام ہوگا۔ سیرت نگار جو ہیں وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیرت کا لفظ مکمل قرآن مجید میں 1 مرتبہ ہے، اور وہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ یہ سوال سارے پوچھے جا چکے ہیں، میں صرف وہی سوال اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو پہلے پوچھے جا چکے ہیں، اہم سوالات ہیں۔ صحیفہ صادقہ، یہ سوال کم از کم مختلف پیپرز میں 15 سے زائد مرتبہ پوچھا جا چکا ہے یہ سوال۔ تو اس کو لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ دوسرا سوال اس کے متعلق جو آتا ہے وہ یہ کہ عہد رسالت کا جو سب سے قدیم ترین مجموعہ ہے یا صحیفہ ہے، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیثیں لکھی ہیں، وہ کون ہیں؟ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ یہی صحیفہ صادقہ ہے۔
اگلا سوال ہے حج میں کنکریاں مارنا، رمی جمار اس کو کہا جاتا ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ یعنی اس کی حیثیت یا اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ جو ہے واجب ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پیپر میں جو ہے حج کے متعلق، اور وہ بھی شیطان کو کنکریاں مارنے کے متعلق 2 سوال پوچھے گئے۔ اگلا سوال یہ ہے زکوٰۃ میں اونٹ کا نصاب، اس سے مراد ہوتا ہے کم از کم نصاب، تو 5 اونٹ ہے، کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں تو اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ ایک بکری ہے۔ گائے کے متعلق، بھینس کے متعلق بھی پوچھا جا چکا ہے، تو ان کی تعداد کم از کم 30 ہے، جبکہ بکری بھیڑ کی جو تعداد ہے وہ 40 ہے۔ یہ ارکان اسلام سے سوال ہے۔ طواف زیارت، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال بھی حج سے لیا گیا ہے۔ تو طواف زیارت کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ حج کے فرائض میں سے جیسے وقوف عرفہ ہے جو سب سے اہم فرض ہے، اسی طریقے سے طواف زیارت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات 2210 ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جو ہے مکثرین صحابہ میں ہے، یعنی وہ صحابہ جن سے 1000 سے زائد روایات مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اب تک جو سوالات پوچھے جا چکے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ ایک تو یہی ہے آپ کے سامنے، ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مکثرین میں حضرت عائشہ کا نمبر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر 4، چوتھے نمبر پہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں پہلے نمبر پہ، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، پھر حضرت انس بن مالک ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو آپ کی وفات جو ہے وہ 58 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال، اور جب رخصتی ہوئی تب عمر 9 سال۔ یہ سوال بھی پوچھے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں جو کنواری تھیں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اگلا سوال ہے یوم المرحمہ سے کیا مراد ہے؟ خیبر پختونخوا کے اس میں یہ سوال 2 مرتبہ آیا ہے، ایک اور پیپر میں بھی یہ سوال آیا ہے، اس میں بھی ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ رحم کا دن ہے۔ فتح مکہ کے متعلق ایک سوال اس کی تاریخ کے بارے میں ہے، وہ 20 رمضان 8 ہجری عیسوی کے لحاظ سے 630 عیسوی ہے، اور فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ جیسے آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، خندق کے موقع پہ کفار کی جو تعداد تھی وہ 10,000۔ ورثاء میں الام کیا ہے؟ علم الفرائض سے یہ سوال ہے، تو اس کا جواب ہے جدہ صحیحہ۔ الام کہتے ہیں ماں کی ماں، جس کو ہم اردو میں نانی کہتے ہیں۔ تو وراثت میں جدہ صحیحہ کا مطلب کہ وہ جو وراثت میں بعض اوقات حقدار یا وارث بنتی ہے، تو
تو جدہ صحیحہ میں ام الام ہے، یعنی کہ نانی ہے۔ علم الفرائض یا علم میراث، اس کے سوال خیبر پختونخوا کے پیپر میں بھی اور انٹرویو میں بھی پوچھے جاتے ہیں، اور ہر پیپر میں 1 یا 2 سوال ہوتے ہیں۔ اس پیپر میں تقریباً 3 سوال ہیں اسی کے متعلق۔ تو میں نے کوشش کی ہے وراثت کے متعلق، علم میراث کے متعلق جتنے سوال پوچھے جا چکے ہیں وہ میں اکٹھے کروں۔ ان میں سے کچھ میں نے کر لیے ہیں، تو کل انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں وراثت کے متعلق جتنے سوال بھی اس کتاب میں موجود ہیں وہ میں آپ کو الگ کر کے کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کا ایک سوال یہی ہے، ام الام کا حکم کیا ہے، یا اس کو ہم جدہ صحیحہ سمجھیں گے، جدہ فاسد سمجھیں گے؟ تو اس کا جواب جدہ صحیح ہے۔ جی یہ سوالات جو ہے نا آخر میں کریں۔ جی اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کتابت حدیث کب شروع ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے عہد رسالت۔ پیچھے ابھی آپ پڑھ آئے ہیں کہ جو صحیفہ صحیحہ ہے، صحیفہ صادقہ جو ہے، اس کو لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ تو کتابت حدیث کے حوالے سے ایک سوال تو یہی ہے۔ دوسرا سوال جو پوچھا جا چکا ہے وہ ہے باقاعدہ طور پہ کتابت حدیث یا حدیث لکھنے کا سرکاری سطح پہ حکم کس نے دیا؟ تو اس کا جواب عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ابھی حال ہی میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ پیپر بنانے والے بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، تو ابھی اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ایک سوال ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم کب دیا تھا، یعنی تاریخ کے متعلق بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ تو اس کا جواب ہے 99 ہجری۔ 99 ہجری میں آپ نے باقاعدہ سرکاری سطح پہ اس کا حکم دیا تھا۔ آپ سب کا اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں جتنی بھی، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سوال اس حد تک ہے کہ سرکاری سطح پہ حکم کس نے دیا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس سے آگے ایک نمبر بڑھ کے سوال پوچھا ہے کہ کب حکم دیا تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ 99 ہجری ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جمع تدوین قرآن کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سوال 3-4 دفعہ تو خیبر پختونخوا کے پیپر میں پوچھا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر ان میں بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو تدوین پہ کام ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی، دونوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہے جمع تدوین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو مشورہ کس نے دیا تھا، یا کس کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا؟ تو اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسرا سوال جو پوچھا جا چکا ہے وہ ہے کہ حضرت عثمان کو اختلاف قرات کی خبر کس نے دی؟ تو اس کا جواب جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چوتھا سوال جو پوچھا جا چکا ہے وہ جامع القرآن، یہ کن کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ تدوین قرآن کے حوالے سے یہ 4 سوال پوچھے جا چکے ہیں۔ اگلا سوال تقابل ادیان سے ہے۔ تقابل ادیان کا ڈیٹا یا سوال بہت کم آتے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ یہ سوال رمین کتاب کے متعلق ہے کہ یہ کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہندو مت ہے۔ یہ رزمیہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اشعار جو جنگوں کے متعلق ہوتے ہیں
ممکنہ طور پہ آپ کے پیپر میں ایک سوال مہابھارت کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ مہابھارت بھی ہندوؤں کی کتاب ہے، اسی طریقے سے وید جو ہیں 4 جن کی تعداد ہے، یہ بھی ہندوؤں کی کتابیں ہیں۔ تالمود کس کی کتاب ہے؟ یہ سوال بھی تقابل ادیان کا ہے، تو تالمود کتاب یہودیوں کی ہے۔ یہودیت کی جو کتابیں ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں ہیں، جن میں سے پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ تورات کہلاتی ہیں، اور یہودیوں کی دینی کتابوں میں جو دوسری قسم ہے اس کو تالمود کہتے ہیں، اور اس تالمود کے پھر آگے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کو وہ مسنا کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو وہ گمارا کہتے ہیں۔ بہرحال تالمود کا سوال کم از کم 5 دفعہ پوچھا جا چکا ہے مختلف پیپرز میں۔ اگلا سوال ہے اوستا کس کی کتاب ہے؟ یہ زرتشت مذہب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ اس کا کچھ حصہ دستیاب ہے جس کو وہ گاتھا کہتے ہیں۔ گاتھا کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ گاتھا کتاب جو ہے یہ کن کی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے موانع ارث کتنے ہیں؟ علم میراث سے یہ سوال ہے، تو پیپر کے مطابق اس کا درست جواب 4 بنتا ہے، یعنی 4 وجوہات کی وجہ سے کوئی وارث وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قتل ہے، خدا نخواستہ کوئی اس شخص کو قتل کر دے جس کا اس نے وارث بننا تھا، مثلا بیٹا یا بیٹی اپنے والد کو قتل کر دے معاذ اللہ، تو بیٹا جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا اور غلام جو ہے وہ وارث نہیں بنتا، کیونکہ غلام کا سارا کچھ جو ہے وہ آقا کا ہی ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے دین کا اختلاف، مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ اور چوتھی چیز جو اختلافی ہے وہ ہے اختلاف دارین۔ اختلاف دارین کا مطلب ایک کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، دوسرا کسی اور ملک میں، بالخصوص دارالحرب میں اس زمانے کے متعلق، لیکن آج کل یہ چیز جو ہے موانع ارث میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا، لیکن بعض جگہوں پر اب بھی ہے۔ مثلا بیٹا کسی اور جگہ کی شہریت لے لے تو پھر وہ شہری قوانین اصول جو ہیں وہ بھی بعض اوقات اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہرحال موانع ارث جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے معاشی اور سیاسی رہنمائی کن صورتوں میں ہے؟ مدنی صورتوں میں ہے۔ احکام زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے۔ جہاد کا ذکر، معاشرتی احکام، سیاسی احکام، معاشی احکام۔ مدنی صورتوں کے حوالے سے ان کی تعداد کے متعلق پوچھا جا چکا ہے، 28 صورتیں ہیں، اور مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں۔ یہ 3 سوال اہم ہیں۔ اگلے چند سوال جو ہیں وہ متن قرآن کے حوالے سے ہیں۔ آخری 2 پارے زیادہ اہم ہیں، کوشش کریں کہ آخری 2 پاروں کا ترجمہ لفظ بلفظ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں۔ یہ لفظ عتل ہے، سورۃ القلم سے لیا گیا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے سخت مزاج۔ وہاں جو آپشن تھے اس کے مطابق یہ جواب بنتا ہے اس کا۔ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے عتل کے بعد عورہ
عورت ان کا لفظی معنی خالی۔ یہ سوال سورۃ احزاب کے متن سے لیا گیا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خندق کے موقع پہ بہانے بناتے تھے کہ ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے، ہمارے گھروں کو خطرہ ہے، ہمارے گھر خالی ہیں۔ تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا وما ہی بعورہ، کہ ان کے گھر خالی نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال عورہ کا معنی بنے گا خالی۔ اگلا سوال ہے ودو، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی ہے چاہتے ہیں، فعل ماضی کا صیغہ ہے یہ سوال بھی سورۃ القلم سے لیا گیا ہے۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، کفار چاہتے ہیں کہ آپ بھی مداہنت کریں، کمزوری دکھائیں، نرمی دکھائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ سانحہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، محرم 10 محرم کو، عیسوی لحاظ سے 681 عیسوی ہے۔ یہ سوال کم از کم 10 دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ یزید کے دور میں ہوا، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ کس کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ ختم نبوت اس لحاظ سے ہے کہ پیپر میں جو آپشن دیے گئے تھے ان کے مطابق درست جواب ختم نبوت بنتا ہے، ورنہ کافی چیزیں ہیں جن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مثلا کوئی شخص ارکان اسلام کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قصیر وزن والی صورت ہے الدخان، اس کو آپ سمجھیں۔ یہ جو سوال ہے اس کا تعلق الفوز الکبیر سے ہے۔ الفوز الکبیر کا جو باب نمبر 3 ہے، تیسرا باب، اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سانس کے لحاظ سے قرآنی صورتوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ سانس کو جب ہم روکتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے روک لیتے ہیں، بعض اوقات معمول کے مطابق ہم سانس لیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو کچھ دیر کے لیے۔ تو قرآن کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں جو آیات ہیں، اگر ہم ایک سانس میں آیت کو پڑھنا چاہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا بھی سانس روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم معمول کے مطابق آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہاں ہمیں معمول سے ذرا سانس کو روکنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ صورتوں میں اس سے زیادہ۔ تو اس لحاظ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانس کو معیار بنانے کے لحاظ سے قرآنی صورتوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، طویل، متوسط اور قصیر۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مثالیں بھی دی ہیں۔ قصیر کی مثال یعنی جس میں کم سانس روکنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سورۃ الدخان ہے، اور ایک سورت جو ہے وہ سورۃ الشعراء ہے۔ یہ سوال قصیر والا بھی آ چکا ہے، متوسط وزن والی صورت کے متعلق بھی سوال آیا ہے۔ اچھا، سورۃ الدخان کے متعلق 2 اور سوال بھی آئے ہیں۔ ایک تو دخان کا معنی کیا ہے؟ تو دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اور دوسرا سوال جو آیا ہے کہ یہاں جو ایک بابرکت رات کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات سے کیا مراد ہے؟ یا بابرکت رات جو ہے اس سے مراد شب برات ہے، یعنی 15 شعبان۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہی ہے۔ بہرحال سورۃ الدخان میں ایک سوال یہی، اور ایک دخان کا لفظی معنی کیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بی بی آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ مقام ابوا۔ یہ سوال کئی دفعہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے متعلق بھی سوال آیا ہے۔
6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی اس وقت۔ یہیں پہ بی بی آمنہ کا انتقال ہوا اور مقام ابوا میں ہی دفن ہے۔ یہ سوال بھی آیا ہے کہ قبر کہاں پہ ہے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ کب ہوئی؟ 5 نبوی کو رجب کے مہینے میں، جس میں 11 مرد یا 12 مرد جبکہ 4 عورتیں۔ یہ سوال سارے پوچھے جا چکے ہیں۔ تاریخ کے متعلق بھی عورتوں کی تعداد 4، مرد 11 یا 12۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ امیر کون تھے، تو وہ امیر جو تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ سے آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، ایک ہجرت حبشہ اولیٰ ہے اور ایک حبشہ ثانیہ ہجرت یعنی دوسری مرتبہ۔ ایک احرام میں حج و عمرہ کرنا کون سا حج کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حج قران۔ تو دیکھیں آپ لوگ، حج کے متعلق 3 سے 4 سوال آ گئے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یہ سوال بھی آیا ہے۔ صرف حج کرنا جس میں عمرہ نہ ہو، اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب ایک ہی سفر میں حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا، لیکن الگ احرام سے۔ عمرہ کے لیے الگ احرام اور پھر حج کے لیے الگ۔ جبکہ حج قران کہتے ہیں ایک ہی احرام میں حج بھی کرنا اور عمرہ بھی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو جو حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور افضل حج بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے تو ثواب بھی اس میں زیادہ ہے۔ احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں۔ سورۃ الصف میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، ترتیب توقیفی میں اس کا نمبر کیا ہے؟ تو اس کا نمبر جو ہے 61 ہے۔ آپ کے لیے یاد رکھنا انتہائی آسان ہوگا۔ احمد نام ایک مرتبہ ہے، آیت 6 ہے، 1 شروع میں لگائیں، 6 اس کے ساتھ لگائیں تو یہ بن جائے گا 61، اور یہی ترتیب توقیفی ہے احمد نام کے لیے اور سورۃ الصف کے لیے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے، خبر عزیز میں کم از کم کتنے راوی ہوتے ہیں؟ 2۔ اصول حدیث سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے خبر یا حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مشہور، جس میں کم از کم راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں 3، کم از کم 3 راوی ہوں، اور اگر کسی طبقہ میں 2 راوی رہ جائیں تو اس کو عزیز کہیں گے، اور کسی طبقہ میں 1 راوی رہ جائے تو اس کو غریب کہیں گے۔ تو یہ سوال اصول حدیث اور بالکل بنیادی سوالات میں سے ہے، شروع میں ہے۔ خبر عزیز وہ ہے کہ ہر طبقہ میں کم از کم 2 راوی۔ دنوں کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے، یہ سوال بھی حج کے متعلق ہی ہے۔ یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو، عید الاضحیٰ کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، درج ذیل میں سے کون ذوی الفروض میں سے ہے؟ مختلف آپشن تھے تو ہم نے درست آپشن ہی لکھا ہے کہ ذوی الفروض وہ ورثہ جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں، جن کی تعداد 12 ہے۔ تو اخیافی بھائی جو ہیں یہ بھی ذوی الفروض میں شمار ہوتے ہیں۔ ذوی الفروض کے حصے جو ہے نا سورۃ النساء میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ سوال بھی علم میراث سے لیا گیا ہے۔ احناف کے نزدیک بغیر مہر مقرر کیے نکاح کا کیا حکم ہے؟ نکاح جائز ہے، یعنی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مگر مہر مثل واجب ہے۔ 3 سے 4 سوال جو مہر کے متعلق پوچھے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کم سے کم مقدار، تو وہ 10 درہم ہے۔
احناف کے نزدیک کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ دوسرا سوال وہ معجل اور مؤجل کے بارے میں، موجل کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اب آپ جو ہے اس کو یوں سمجھیں، معجل جس میں عین ہے یہ عجلت سے ہے، العجلۃ من الشیطان، تو عجلت کا مطلب ہے جلدی، تو یہ معجل کا معنی ہوگا وہ مہر جس کی ادائیگی بوقت نکاح یا فی الفور یا جب بھی عورت تقاضا کرے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ معجل ہے، یہاں وہ ہے، وہ سے آپ وقت مراد لیں، یعنی جس کے لیے کوئی وقت مقرر ہو، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے، تو اس کو جو ہے نا مہر معجل کہتے ہیں۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہ ہو پھر مہر مثلی واجب ہے۔ مہر مثلی کے لیے عورت کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، عورت کی دیگر بہنوں کو، اس کی جو قریبی رشتہ دار ہیں، کزن وغیرہ، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال انہوں نے پوچھا ہے، قرآن میں کتنے گمراہ فرقوں سے بحث کی گئی ہے؟ وہ 4 گمراہ فرقے ہیں۔ اس علم کو علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ یوں بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں کتنے فرقوں سے مخاصمہ ہوا، تو وہ 4 گمراہ فرقے ہیں۔ منافقین کے متعلق یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں، تو منافقین کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی ہے اور ایک عملی ہے۔ یہ بھی سوال الفوز الکبیر سے لیا گیا ہے۔ جمع تدوین، یہ سوال گزر چکا ہے، کس کی نگرانی میں ہوئی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں، منکر روایت کی تعریف کیا ہے؟ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اس کو کہتے ہیں منکر۔ یہاں منکر کے متعلق بھی سوال آیا ہے، شاذ کے متعلق بھی سوال آیا ہے۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ تو شاذ کہتے ہیں جب ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے۔ منکر کہتے ہیں جب ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، ضعیف جو ہے اس کے 20 نمبر ہیں پیپر میں، جبکہ ثقہ جو ہے اس کے 30 نمبر ہیں۔ اب 20 نمبر والے کو چاہیے کہ وہ 30 والے کی پیروی کرے، کیونکہ اس کے نمبر زیادہ ہیں، وہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن یہ 20 نمبر لے کر 30 والے کی مخالفت کرے تو یہ تو عجیب بات ہے نا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور یہی معنی ہے منکر کا۔ منکر ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ تو جب ضعیف راوی ہو کے وہ مضبوط کی مخالفت کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں۔ یہ سوال اصول حدیث سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ پھر وراثت سے ہے، مال تقسیم کے بعد بچ جائے اور ذوی الفروض کو لوٹایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مختصر کہتے ہیں رد، اور پورا نام ہے رد علی ذوی الفروض۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کے جو حصے مقرر ہوتے ہیں وہ دینے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے، تو اس کو وراثت میں رد کہتے ہیں۔ رد کے بالمقابل جو اصطلاح ہے وہ ہے عول۔ عول میں ایسے ہوتا ہے کہ ورثاء زیادہ ہوتے ہیں اور اس مال کو اس لحاظ سے تقسیم نہیں کیا جاتا، تو پھر حصے جو ہے نا زیادہ فرض کر لیے جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے عول کہتے ہیں۔ تو رد اور عول یہ علم وراثت یا علم میراث کی اصطلاحات میں سے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کے علوم کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا؟ یہ سوال یوں ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کے جو علوم ہیں وہ 5 ہیں۔ علم الاحکام ہے، علم مخاصمہ ہے، علم تذکیر بِاعلیٰ اللہ بِایام اللہ بالموت وما بعد الموت۔ اچھا، شاہ ولی اللہ کے اس کے متعلق ایک سوال جو آپ کو الجھن میں ڈال سکتا ہے وہ یہ ہے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک نزول قرآن کے مقاصد کتنے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ 3۔
شاباش، یہ سوال آ چکا ہے، 3 مقاصد ہیں۔ شاباش، بالکل جی۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک نزول قرآن کے مقاصد جو ہیں وہ 3 ہیں، یہ سوال بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، پوچھا جا چکا ہے اس۔ اگلا سوال یہ ہے، جو لفظ ظاہری معنی کے علاوہ لازم معنی پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہم نے پڑھا ہے اور یہ سوال یہ ایک ہی جگہ سے لیے گئے ہیں، اصول فقہ میں سے، حقیقت، مجاز، صریح کنایہ، یہ لفظ کی ایک ہی تقسیم میں ہے۔ لفظ جب اپنے معنی میں استعمال ہو، اگر وہاں اس کا معنی واضح ہے تو اس کو کہتے ہیں صریح، اور لفظ جس معنی میں استعمال ہوا وہ معنی واضح نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں کنایہ۔ اور کنایہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ لفظ کا جو لازمی معنی ہے وہ مراد لیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سخی ہو تو سخی ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا ہاتھ بھی کھلا ہوا ہو، اس کے گھر میں مہمان بھی آتے ہوں، کھانے بھی پکتے ہوں۔ اب کوئی شخص کہے کہ فلاں کا ہاتھ کھلا ہوا ہے تو یہ کنایہ ہے اس کے سخاوت سے، یا یوں کہے کہ فلاں کے گھر میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے یا دیگ دیگچی ہر وقت چولہے پہ، تو یہ ساری باتیں اس چیز سے کنایہ ہیں کہ وہ شخص جو ہے سخی ہے۔ تو کنایہ کی ایک تعریف یہ ہے، لفظ بول کر ایسا معنی مراد لینا جو اس کو لازم ہو، تو یہ کنایہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ٹیوب ویل سے سیراب کی گئی زمین سے زکوٰۃ کا کتنا حصہ ہوگا؟ آج کا آخری سوال ہے۔ تو یہ ہماری کتاب میں اس کا جواب درست نہیں لگا ہوا، آپ ٹھیک کر لیں اس کو صفحہ نمبر 86 پہ۔ تو یہ 20% نہیں ہے، یہ ہے 20واں یا 5%، اس میں بڑا فرق ہے۔ 20% اور 20واں میں فرق ہے۔ 20% کا مطلب ہے 100 میں سے 20، تو یہ بنتے ہیں 20، جبکہ 20واں کا مطلب ہوتا ہے 100 میں سے 5%۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 100 بوری گندم ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا 20% بنے گا 20 بوری۔ 10% ہے 10 بوری۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر 20% ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کھیت کو بارش سے مفت کے پانی سے سیراب کیا تب تو اس کو 10 بوریاں اس کے اوپر عشر ہے، لیکن اگر اس نے ٹیوب ویل سے پانی خرید کر اس نے کھیتی باڑی کی ہے تب اس پر 20 بوریاں ہیں، تو یہ تو بجائے کم ہونے کے اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ تو اسی لیے 20واں کا مطلب یہ ہوگا کہ 5% ہے، یعنی 5 بوریاں ہیں۔ تو 100 کا 20% جو ہے وہ 20 روپے ہیں، 100 کا جو 20واں حصہ ہے وہ 5 روپے ہے۔ تو جب پانی بارانی نہ ہو، ٹیوب ویل سے ہو، نہر سے ہو، کنویں سے ہو، تو اس وقت جو عشر ہے، زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ عشر ہے، تو وہ 5% ہے یا 20واں ہے۔ جب پانی بارانی ہو، بارش کا پانی ہو، اس صورت میں جو عشر اور زکوٰۃ ہے کھیت میں سے وہ 10% ہے، یعنی کہ 100 میں سے 10 روپے 10 من جیسا بھی پیداوار ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک پیپر تھا جو ہم نے حل کیا۔ کل انشاءاللہ اسی طریقے سے ایک اور پیپر حل کریں گے۔ دیکھنے میں تو یہ 40-42 سوال تھے، لیکن درمیان میں ہم نے اتنے ہی سوال کم از کم ڈسکس کیے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ، ہر سوال کے ساتھ کم از کم ہم نے 3 سوال کیے ہیں۔
تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا، وہ آپ لوگوں سے کل انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔